بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت فرمائی اور بیعت کے ذریعے سے کچھ چیزوں پر عہد فرمایا کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت فرمائی تھی علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر، کہ ہم بات کو سنیں گے، یعنی جو اللہ اور رسول کا حکم آئے گا اس کو ہم دل و جان سے سنیں گے، اور سختی اور آسانی دونوں صورتوں میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کریں گے، یعنی حالات اچھے ہوں یا حالات برے ہوں۔ تنگ ہونے سے مراد بے غریبی ہے، بھوک ہے، محتاجی ہے، اور آسانی سے مراد وسعتیں ہی وسعتیں ہیں کا جو بھی صورتحال ہو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سن کر اور اس پر اطاعت اور فرما برداری ہی کریں گے۔ اور ساتھ اس میں یہ بھی تھا المنشط والمکرہ، شریعت کے احکامات، اللہ اور رسول کے احکامات میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو اچھے لگتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ عمل کرنے میں دل کی کراہت ہوتی ہے۔ تو منشط اور مکرہ سے یہ مراد ہے، بے چاہے ہمیں وہ چیز اچھی لگ رہی ہو اور چاہے وہ ہمیں بری لگ رہی ہے، اس کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اس حکم اور آپ کی اطاعت کو بجا لائیں گے۔ مثلا کچھ ایسا احکامات ایسے ہیں جو آدمی خوشی سے کرتا ہے۔ رمضان میں آدمی روزہ رکھتا ہے، اور جب روزے کی افطاری کا وقت آتا ہے تو اس پہ کوئی بھی مجبور ہمیں نہیں کر سکتا، روزہ ہم اپنی خوشی سے کھولتے ہیں۔ لیکن اب ہماری دلی چاہت، پیاس لگی ہے تو کوئی ٹھنڈا پانی پینا، شربت پینا، اس چیز کو دل چاہتا ہے، یہ اچھا لگتا ہے تو اس کو ہم پورا کرتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت افطاری کے وقت روزہ کھولنا یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو ایسے ہی بہت سے احکامات ہیں جو آدمی کو دل چاہتا ہے، اور بہت سے احکامات ہیں جو دشوار ہوتے ہیں۔ فرمایا ہر طرح کے حکم کو چاہے ہمارا دل چاہے چاہے ہمیں برا لگے اس کا پورا کریں گے۔ اسی طرح والا اثرت علینا، اگر ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی گئی تو بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ کسی معاملے میں مثلا اسلام کی فتوحات ہو رہی ہیں، اب ذمہ داریاں ملنی ہیں، عہدے ملنے ہیں، تو اب اگر ظاہر ہے کسی شہر یا علاقے کا گورنر ہو یا قاضی ہو یا کوئی ایسی اور چیز ہو، وہ ہر ایک کو نہیں بنایا جا سکتا، ایک کو کوئی عہدہ اور ڈگری دی جائے گی، باقی اس سے محروم ہو جائیں گے، یہ بھی ایک طرح کی ترجیح ہے۔ یہ کہ بیت المال میں سے صدقات یا غنیمتیں تقسیم ہونی ہیں تو ان میں سے کچھ لوگوں کو زیادہ دے دیا جائے اور ہمیں ہمارے حصے سے کم دے دیا جائے، تو یہ بھی ایک طرح کی ترجیح ہے۔ فرمایا اگر ہمارے اوپر ترجیح بھی دی جائے تو بھی ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے۔ اور ساتھ اس بات پر بیعت فرمائی، بادشاہی اور حکومت کا جو معاملہ ہے اس کا جو مسلمانوں کا امیر المومنین ہوگا ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے، سوائے اس صورت میں جو آپ نے فرمایا
تم دیکھو کہ کفر صریح ہے اور تمہارے نزدیک اس میں اللہ کی جانب سے کوئی دلیل بھی ہے تو حضور نے اجازت دی تھی، پھر تم اپنے مسلمانوں کے مسلمان امیر اور بادشاہ کی مخالفت کرنا اور اس سے بغاوت کا اعلان کر دینا یا اس کے خلاف لڑائی کے لیے کھڑا ہو جانا، لیکن جب تک وہ تمہارا حکمران کفر صریح کا حکم نہیں دیتا، ایسا کفر جس میں تمہارے پاس واضح دلیل بھی ہے، اس وقت اپنے وقت کے حاکم کی اطاعت کرنی ہے، اس کی مخالفت نہیں کریں۔ اور ساتھ فرمایا کہ یہ بھی عہد اور بیعت میں شامل تھا، الا ان نقول بالحق اینما کننا، جہاں پر بھی ہم ہوں حق بات کریں، اس میں کسی کی پرواہ نہ کریں کہ ہم نہ ڈرے اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ حق بات کہنے کے اندر، شریعت پر عمل کرنے کے اندر کسی کی بھی، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تم پرواہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں جیسے شریعت کے احکامات، پردے پہ عمل کرنا ہے، سنت داڑھی رکھنی ہے، امامہ باندھنا ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے، بہت سی مثالیں ایسی ہیں جن میں بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور خاص طور کوئی برائی کر رہا ہو اس کو سمجھایا جائے تو آگے لے آؤ لوگ ملامت پہ آ جاتے، تو فرمایا حق بات کہو، اور اللہ کے دین کے معاملے میں اگر کوئی ملامت کرتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اس کی ہرگز پرواہ نہ کرنا۔ تو یہ بنیادی احکامات تھے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر تو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بیعت اور عہد لیا، لیکن اس میں پوری امت کے لیے اہم چیزیں ہیں۔ خاص طور پر جو پہلی چیز تھی، اللہ اور رسول کی اطاعت، حالات کیسے بھی ہوں، صورتحال کیسے بھی ہو، اس سے آدمی کبھی بھی گردن نہ موڑے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔